بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پوری دنیا میں کرونا وائرس کی تباہی پھیلی ہوئی ہے اور ہر جگہ لوگ خوف زدہ نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کی تمام حکومتیں حفاظتی تدبیریں اختیار کر رہی ہیں۔ سعودی حکومت نے چند دنوں پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ اس سال 1441 مطابق 2020 میں محدود تعداد میں لوگوں کو حج کی ادائیگی کا موقع دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں میرے دوستو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حج اسلام کا ایک اہم فریضہ اور عظیم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے اوپر اللہ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، اور یہ ان لوگوں کے اوپر ضروری ہے جو استطاعت رکھتے ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام ساری انسانیت کے لیے روشن چراغ ہے۔ اسلام ساری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کا ضامن ہے۔ اسلام انسان کی 5 بنیادی ضروریات اور حقوق کا رکھوالا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام انسانیت کی نجات کا ضامن ہے۔ اسلام دین کی حفاظت کرتا ہے، اسلام جان کی حفاظت کرتا ہے، اسلام عقل کی حفاظت کرتا ہے، اسلام عزت کی حفاظت کرتا ہے، اسلام مال کی حفاظت کرتا ہے۔ شریعت کے یہ 5 مقاصد اور کلیات ہیں جن کے تحفظ کا اسلام پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 29۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ میرے بزرگ اور دوستو، کرونا وائرس کی عالمی تباہی اور ہلاکت کے مد نظر سعودی حکومت کا فیصلہ نہایت ہی منصفانہ اور حکیمانہ ہے۔ انسانی جان کی حفاظت
صحت اور سلامتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ اور وزارت حج کی طرف سے جاری اعلان کے مطابق اس سال 1441-2020 میں نہایت محدود تعداد میں سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی شہریوں کو حج ادا کرنے کی اجازت ہوگی، اور سعودی حکومت نے یہ فیصلہ سعودی عرب کے علماء کی اعلیٰ کمیٹی کے مشورے سے کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسلامی تاریخ پر نگاہ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب حج کو محدود کیا گیا ہے۔ تاریخ میں ایسے تقریباً 40 مواقع ہیں جب حج ادا نہ ہو سکا، تاہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب سے سعودی عرب کی حکومت وجود میں آئی ہے، یعنی 1932 سے لے کر اب تک حج کبھی نہیں رکا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سعودی عرب کے اس فیصلے کا احترام کریں۔ سعودی حکومت نے ہمیشہ عازمین عمرہ اور حج کی صحت، تندرستی اور ان کی جان کے تحفظ کو سامنے رکھا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ کہ اے لوگو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہم سعودی حکومت کے اس فیصلے کا احترام کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھانے سے پرہیز کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ اسلامی مقاصد کے عین مطابق ہے۔ اسلام کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ مفاسد کے پہلو کو، جو خیر کے پہلو ہیں، اس کے اوپر شر کے پہلو کو مقدم کیا جائے اور شر سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ درء المفاسد مقدم علی جلب المنافع۔ جہاں نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں، تو نقصانات سے بچنے کے لیے سخت قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دنیا کے اندر جو یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اور پوری امت کو، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔